الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ ہر انسان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچتا ہے۔ جو بھی چیز نقصان پہنچانے والی ہے آدمی اس سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے آدمی کا ڈگری یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری نہیں، اور اس کے لیے آدمی کا شہر میں رہنے والا ہونا بھی ضروری نہیں۔ شہر کا رہنے والا ہو یا گاؤں دیہات کا، علم رکھنے والا ہو یا علم نہ رکھنے والا ہو، ہر آدمی کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ نقصان سے اپنے کو بچاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے ارادے سے خود کو نقصان میں نہیں ڈالتا۔ اب یہ نقصان دو طرح کا ہے۔ ایک نقصان دنیا کا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کا نقصان ہے۔ مثلا کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نقصان ہو گیا، کہیں آدمی کو دھوکہ ہو گیا، دھوکے کے نتیجے میں اسے پیسوں کا نقصان ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، اس آفت کے نتیجے میں کاروبار کا سامان سارا کا سارا جل گیا، ڈوب گیا، ضائع ہو گیا۔ انسانی زندگی میں اس دنیا کے اندر قدم قدم پر نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ سارے دنیاوی نقصانات ہیں۔ ان نقصانات کا اثر آدمی کی اس
دنیاوی زندگی تک رہتا ہے۔ اور یہ وہ نقصان ہے، دنیا کا نقصان ایسا ہے کہ اگر آدمی کو ایک موقع پر نقصان ہو جائے تو دوسرے موقع پر وہ اس کی تلافی کر سکتا ہے۔ کاروبار میں کبھی نقصان ہو گیا اور کبھی آدمی کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی پہلے کے نقصان کی پوری تلافی پابجائی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بڑا سا بڑا نقصان ہو جائے، اس کا اثر اسی دنیاوی زندگی تک محدود رہتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان وہ ہے جو آخرت کا نقصان کہلاتا ہے اور دین کا نقصان کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میری جماعت کی نماز چھوٹ گئی، یہ میری آخرت کا نقصان ہے۔ اگرچہ میں نے تنہا نماز پڑھ لی اور وقت پر پڑھ لی، لیکن اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھتا تو تنہا پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ 27 گنا جو زیادہ ثواب ہے، میں اس ثواب سے محروم ہوا اگر میری جماعت چھوٹ گئی۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کی غیبت کر دی، پیٹھ پیچھے میں نے کسی کی برائی کر دی، یہ آخرت کا نقصان ہے، یہ آخرت کا نقصان ہے۔ اب یہ جو میں نے پیٹھ پیچھے دوسرے کی برائی کی، تو اس برائی کا اثر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اس برائی کا اثر یہ ہوگا کہ میری نیکیاں جس کی میں نے برائی کی ہے اس کے حوالے کی جائیں گی۔ میں نے کسی کو تکلیف دی اور پھر اس سے میں نے معافی طلب نہیں کیا اور یوں ہی میری موت ہو گئی، تو کل قیامت کے دن جس کو میں نے تکلیف دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری نیکیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، دین کا ہر عمل جس کو ہم نے چھوڑا وہ ہمارے حق میں سراسر نقصان ہے۔ اگر میں اپنے وقت کو غنیمت جان لیتا، خالی بیٹھنے کے بجائے زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خاموش بیٹھنے کے بجائے یہ ذکر کے کلمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اگر میں پڑھ لیتا تو ظاہر بات ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے وہ خالی جگہ جو ہے پر ہو جاتی ہے، ثواب سے بھر جاتی ہے۔ تو اب فرض کیجئے اگر میں یہ ذکر کے کلمات ادا کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی گفتگو میں رہا تو یہ میرا نقصان ہو گیا، آخرت کے اعتبار سے یہ میرا نقصان ہو گیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، میں نے فرض زکوٰۃ ادا نہیں کیا، جتنے اعمال فرض ہیں ان کو اگر میں چھوڑتا ہوں تو یہ میری آخرت کا نقصان ہے۔ وہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ فرض چھوڑنے پر اللہ کے یہاں سزا ہے۔ فرض نماز اگر آدمی چھوڑا اللہ کے یہاں سزا ہے۔ فرض اسی عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے پر سزا دی جائے گی۔
نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت آدمی پر حج جو ہے فرض ہے۔ اب اگر ہم نے فرض کو چھوڑا تو لا محالہ اس کی سزا ہمیں آخرت میں بھگتنی پڑے گی، اور سزا کا بھگتنا اور اپنے آپ کو سزا کا سزاوار ٹھہرانا ظاہر ہے کہ یہ بڑے نقصان کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت ایک بات جو ہم سب کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حال ایسا ہے، دنیا کا تھوڑا بھی نقصان ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ جو ہے نا کوئی چیز 10-20 روپے کی آپ نے خریدی دکان سے، اتفاق سے جو ہے آپ کو دھوکہ ہو گیا کہ 2 روپے اس نے زائد لے لیے، اس کا ملال رہتا ہے، ارے بھائی میرے 2 روپے۔ کہیں جو ہے کسی کے ساتھ معاملے میں 10 روپے کا نقصان ہو جائے، 100 روپے کا نقصان ہو جائے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، مگر بے چین ہو جائے گا۔ گھر والے نے، ماں نے جو ہے بیٹے کو بھیجا سودا لانے کے لیے، اور بیٹے نے سودا لانے میں کوئی سامان جو ہے زیادہ پیسے دے کر لایا، تو اب ماں اس پر کوسے گی کہ تو بے وقوف ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے، یہ چیز اتنے کی ہے، تو نے اتنے میں لے لی۔ کسی سواری پر آپ سوار ہوئے اور اس کا کرایہ آپ نے جو کرایہ عام طور پہ لیا جاتا ہے اس سے اس نے کچھ روپیے زائد اگر لے لیے تو ہمیں بے چینی ہوتی کہ بھئی میرے اتنے پیسے جو ہے بیکار ہو گئے، ضائع ہو گئے، میرا اتنے کا نقصان ہو گیا۔ دنیا کا چھوٹا نقصان ہمیں بے چین کر دیتا ہے، حالانکہ اس نقصان کا اثر کب تک ہے بھائی؟ دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے۔ جو ہی آنکھ بند ہوگی تو پھر یہ سب چیزیں کچھ نہیں رہیں گی، اور دنیا میں آدمی کو اگر آج نقصان ہوا ہے تو کل وہ فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے، کل دوسرے ذرائع سے جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود آدمی جو ہے دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے نقصان پر آدمی بے چین ہو جاتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور کئی دن تک جو ہے اس کا ملال آدمی کو رہتا ہے۔ دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ آخرت کا بڑا نقصان ہو جائے، آخرت کا بڑا نقصان ہو جائے، کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور اس کا درد نہیں ہوتا، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جو ہے صحابی کی نماز قضا ہو گئی، یعنی جماعت چھوٹ گئی، تو وہ کہنے لگے کہ اگر میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو تو لوگ آ کر میری تعزیت کریں گے، لیکن آخرت کا میرا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کوئی آ کر میری تعزیت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، صحابہ کرام میں اور ہم موجودہ دور کے مسلمانوں میں یہ بہت بنیادی فرق ہے کہ صحابہ کو دنیا کا بڑا نقصان ہو جائے وہ زیادہ افسوس نہیں کرتے تھے، اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، لیکن آخرت کا اور دین کا تھوڑا بھی نقصان ہو جاتا بے چین ہو جاتے۔ اور یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ کسی کی جو ہے تہجد چھوٹ گئی بے چین ہو جاتا تھا، کسی کی جو ہے تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی بے چین ہو جاتا تھا، اور کوئی جو ہے دین کے کسی کام میں خرچ کرنے کا موقع تھا لیکن نہیں خرچ کر سکا، بے چین ہو جاتا ہے۔ آخرت کا تھوڑا نقصان بھی ان کو بے چین کیے دیتا تھا، اور اس کا احساس اتنا زیادہ رہتا تھا صحابہ کرام کو۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ نچھاور کر دیا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی دینداری پر مطمئن نہیں رہتے تھے، ہمیشہ ان کو خوف لگا ہوا رہتا تھا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔
یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو دین کے نقصان کا احساس ہو کہ دینی اعتبار سے جو نقصان ہے اس کا جو اثر میرے کو آخرت میں ہوگا، اس کا اگر آدمی کو صحیح احساس ہو اور صحیح اس کا اگر یقین ہو، تو واقعہ یہ ہے کہ دین کا چھوٹا سا چھوٹا نقصان اس قابل ہے کہ آدمی پر ترس کھایا جائے اور آدمی کی تعزیت کی جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بارہا آپ نے سنا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ صحابی کہ جنہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان آیا جہاد کا تو فوراً جو ہے نکل گئے، غسل بھی نہیں کیا، شادی کے بعد پہلی شب انہوں نے گزاری اور اس کے بعد صبح کو اعلان ہوا تو جہاد میں نکل گئے اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ وہ ویسے صحابی، ان کا واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ نکل پڑے، راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے میں تو منافق ہو گیا، نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، آخرت کا استحضار رہتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جنت جہنم بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور پوری توجہ دین کی طرف، اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر اپنے گھروں میں آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے نا رہتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے اور اپنے گھر میں کیفیت کچھ اور ہے، کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے؟ نقصان کا احساس غور فرمائیے، کتنا جو ہے نقصان کا احساس ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ سنا تو فرمانے لگے کہ میرا بھی وہی حال ہے، میرا بھی وہی حال ہے۔ چنانچہ دونوں مل کے چلے گئے اور اللہ کے نبی نے ان کو اطمینان دلایا کہ بھائی دیکھو یہ وقت وقت کی بات ہے، آدمی کے دل کی کیفیت ہر وقت یکساں نہیں رہتی ہے، تمہاری جو کیفیت میری مجلس میں ہوتی ہے اگر 24 گھنٹے یہی کیفیت رہنے لگے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ آپ نے اطمینان دلایا، آپ نے اطمینان دلایا۔ اپنے نقصان کا احساس بہت زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھے۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ ہمارے امیر ساتھی جو ہے نا وہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی تلاوت کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو یہ لوگ مال کی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے اور ہمارے پاس مال نہیں ہونے کی وجہ سے وہ مال خرچ کرنے کی جو نیکیاں ہیں وہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ چنانچہ گئے اللہ کے نبی کے سامنے بتا دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر کے کچھ کلمات تلقین کی، یہ کرو انشاءاللہ تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ ذکر کے کلمات کو لے کر آئے اور خوشی خوشی جو ہے پابندی کے ساتھ وہ کلمات پڑھتے رہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جو امیر صحابہ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو خاص جو ہے نا ذکر کے کلمات دیے ہیں، تو انہوں نے معلوم کر لیا اور وہ بھی جو ہے پڑھنے لگے۔ اب ان کو پھر فکر ہو گئی کہ بھائی وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ مال خرچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے یہ غریب صحابہ، جا کر انہوں نے بتا دیا یا رسول اللہ ہمارے امیر بھائیوں کو معلوم ہو گیا اور وہ بھی جو ہے وہ کلمات اور وہ ذکر کرنے لگے۔ تو آپ نے ان کو اطمینان دلایا کہ بھائی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے مال و دولت عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کی سوچ کیسی تھی، صحابہ کرام کا جو ہے نا یعنی ان کی فکر کیسی تھی۔ دین کا فائدہ ہونا چاہیے، آخرت کا فائدہ ہونا چاہیے اور دین کے نقصان سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج امت کا یہ حال ہے، آپ حیرت کریں گے، آج امت کا یہ حال ہے کہ یہ فرض کا چھوڑنا، دین کے اعمال کا نہ کرنا، یہ تو نقصان ہے ہی، لیکن سب سے بڑا نقصان آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نئی نسل ارتداد کا شکار ہو رہی ہے
مگر ہمارے ماں باپ کو اس کے بارے میں احساس نہیں ہے۔ ابھی ہمارے محلے کے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک جگہ جو ہے، ایک جگہ مقام پر ایک لڑکی جو ہے، مسلمان لڑکی برقعے کے ساتھ انتظار میں ہے۔ وہ ٹھہرے، دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غیر مسلم نوجوان بائک لے کر آیا اور وہ بچی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور دونوں چلے گئے۔ ہمارے محلے کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، ہمارے محلے یعنی آغا پورے کے اندر ایک مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ شادی رچا چکی ہے، ابھی حال کا واقعہ ہے یہ۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، آپ اگر جائیں گے ادھر بالا نگر، آئی ڈی پی ایل، شاہپور نگر، وہ پورے ایریے جہاں کالجز ہیں، ہاسٹلز ہیں، وہاں آندھرا کی مسلمان بچیاں ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، اور وہاں جو صورتحال ہے، کچھ ساتھی جو ہے، کچھ نوجوان اس صورتحال سے متاثر ہو کر باقاعدہ وہ جو ہے ایسے کیسوں میں افہام و تفہیم کرنے کے لیے، بچی کو سمجھانے اور ان کے ماں باپ کو سمجھانے کے لیے کچھ نوجوان حرکت میں ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب کوئی نہ کوئی بچی غیر کے حوالے نہ ہو رہی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہماری نسل مرتد ہو جائے، ہماری بچی، مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی کافر کے ساتھ شادی رچائے اور پھر کافر اولاد کو جنم دینے لگے، کافروں کی نسل کو جنم دینے لگے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر اس کا تھوڑا بھی ہمیں احساس ہو تو اس کی ہمیں کتنی فکر کرنا چاہیے۔ یہ واقعات ایک دو نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے شہر حیدرآباد کے اندر ہر ہفتے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ رجسٹر آفس میں جا کر آپ دیکھیں، وہاں باقاعدہ یعنی پتے کے ساتھ، فوٹو کے ساتھ، ایک طرف مسلمان بچی کی فوٹو، دوسری طرف غیر مسلم نوجوان کی فوٹو، اور دونوں کا جو ہے نا پورا پتہ ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ جو رجسٹر آفس میں جو اعلانات لگے رہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے یعنی سوشل میڈیا پر ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ ہمارے آغا پورے ہی کے ایک نوجوان نے بتایا کہ میرے پاس موبائل کے اندر اتنی لمبی درجنوں مسلمان بچیوں کے جو ہے نا پتے جو انہوں نے درخواست دی جا کر اور پھر وہاں ان کو آویزاں کیا گیا، ایسے درجنوں نام۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے لیے خبل اس کے کہ میرے گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، ارتداد کہیں میری دہلیز پر دستک نہ دے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، بڑی محنتوں سے پہنچایا ہے۔ آپ کی تمنا تھی کہ اس امت کا ایک ایک فرد جنت میں جانے والا بنے، میری امت جہنم کے حوالے نہ ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں سنا گیا کہ کہیں کوئی صحابی مرتد ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتداد کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مسلمان کا مرتد ہو جانا، مسلمان کا جو ہے نا غیر کے ساتھ شادی رچانا اور پھر جو ہے اس کے ساتھ رہنا، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ بھی رہا ہے کہ ایسی بچیاں جو غیروں کے ساتھ محبت کر کے شادیاں رچا رہی ہیں، تو چونکہ وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ خود ایک منصوبہ بند، ایک پلاننگ کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی تم یہ کام کر لو۔ بچی کے ساتھ رہنا، اس کی زندگی گزارنا یہ مقصود نہیں رہتا۔ کچھ دنوں کے بعد جب تھوڑی انبن ہو جاتی ہے تو ایسی ایک نہیں دسیوں بچیوں کے واقعات پیش آ چکے ہیں جہاں ان بچیوں کو قتل کر دیا گیا، جلا دیا گیا، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، ان کو جو ہے بالکل یعنی ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ بچیوں نے خود جو ہے خودکشی کر لی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بزرگوں، جب تک ہم اپنے گھر میں دین نہیں لائیں گے، عورتوں کو دیندار نہیں بنائیں گے، دین اگر گھر کے باہر رہے گا، گھر کا مرد دیندار ہے لیکن گھر کی عورتیں اگر دیندار نہیں ہوں گی، یاد رکھیے یہ بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اپنی بچیوں کو گھر میں دینی تربیت فراہم کرنا، گھر کے اندر گھر والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے جو ہے فضائل والی تعلیم کرنا، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تفصیلات سنانا، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے ان کے دلوں میں بٹھانا، یہ فرض ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔
آج کے دور میں اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد اور اپنی ان بیٹیوں کے بارے میں جو جوان ہیں اور تعلیم حاصل کرنے جاتی ہیں، اگر کوئی والدین اپنی ان بچیوں کے بارے میں مطمئن ہیں، بے فکر ہیں، تو وہ بہت نادان ہیں، بہت زیادہ خوش فہمی میں ہیں۔ ہرگز میرے بھائیوں ایسی حالت نہیں ہے، حالات انتہائی خراب ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کیجیے، گھر کے اندر گھریلو دینی تربیت کا اہتمام کیجیے، اپنی بچیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کروائیے۔ آج جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، اور اپنی گھر کی ماؤں بہنوں کو بھی لے کر اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ ان کو دین سمجھ آ جائے، ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہو جائے، تو بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اگر گھر میں دین ہوگا، یاد رکھیے ہماری بچی کسی بھی ماحول میں جا کر ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ آج ارتداد کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ ہے تعلیم کا راستہ ہے۔ اکثر جو غیر مسلم کالجز ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں، وہاں بچیوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری وہ بچیاں جو پڑھ کر ملازمت کر رہی ہیں کمپنیوں میں، دور دور کمپنیوں میں رات کی شفٹ میں وہاں جاتی ہیں، غیروں کے ساتھ رہتی ہیں، ان کے ساتھ ٹھی ٹھا کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ ادھر ادھر آنا جانا بھی ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ ایسی بچیوں کا ایمان اور ان کا ایمان پر باقی رہنا بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں سے کمائی مت کیجیے، کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری گھر کے حد تک ہے۔ ہمیں جو ہے نا ہمارے نبی نے یہی ہمیں سکھلایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس صورتحال کو ہم سمجھیں۔ بہت سارے مسلمان بھائیوں کو اس کا احساس نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں۔ اب اکا دکا نہیں ہے، اب یومیہ واقعات ہو رہے ہیں، ہر ہفتے ہو رہے ہیں، اور کہیں پتہ چل رہا ہے اور کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اپنے گھروں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے، ہماری گھر کی بچیوں کو دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے، گھر کی بڑی خواتین کو بھی اللہ کے راستے میں نکل کر ان کو دین سمجھانے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں دین زندہ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، ہمارے گھر کی کوئی بیٹی جو ہے وہ مرتد نہیں ہوگی، وہ دین سے جو ہے دین و ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔